یہ انوار العلوم جلد نمبر 6، اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ کی یہ بھی پیش گوئی ہے کہ اس ملک کی حکومت یعنی روس کی حکومت آخر احمدیوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بخارا کے ملک میں خاص طور پر اس سلسلے کو قریب زمانے میں ہی پھیلا دے گا۔ یہ تقریباً سمجھیے کہ یہ تحفہ شہزادہ ویلز کے نام سے یہ کتاب ہے۔ اب یہ جس سن میں یہ پڑھی گئی ہے کتاب، ملک معظم کے شہزادہ نہیں، ملک کے معظم کے شہزادہ مملکت برطانیہ کے ولی عہد، یہ عنوان ہے۔ تو اس زمانے میں جب پڑھی گئی ہے، اس کو کتنے سال ہو گئے، قادیانی جماعت بھی غور کرے کہ اب تک زار روس کا نہ تو سوٹا ان کے ہاتھ میں آیا، نہ اس ملک کی یعنی روس کی حکومت قادیانیوں کے ہاتھ میں آئی، نہ معلوم کتنے سال اور لگیں گے۔ آپ غور کر لیجئے گا، یہ انوار العلوم جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 524۔ یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، صاف اور واضح طور پر بتایا ہے کہ روس کی حکومت قادیانیوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ 7واں حوالہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ مرزا محمود کہتا ہے کہ اس وقت احمدیت بادشاہ ہوگی، اسلام کی دنیا پر حکومت ہوگی۔ یقیناً اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو احمدیت کے جوتیوں کے ایڑیوں کے نیچے تمہاری چودراہٹیں کچل کر رکھ دی جائے گی۔ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، خود قادیانی جماعت کو کہتے ہیں، جو چودھری ہیں بڑے بڑے قادیانی جماعت میں، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، کہتے ہیں میں تمہیں وقت سے بہت پہلے ہوشیار کر دیتا ہوں کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میری آواز دنیا میں ہوگی، اور جس چیز کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں یعنی اسلام اور احمدیت، وہ دنیا میں موجود ہوگی۔ اس وقت احمدیت بادشاہ ہوگی۔ یہ دیکھیں، انوار العلوم جلد نمبر 21 اصل کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 163۔ ناظرین اب آپ فیصلہ کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 7 حوالے پیش کیے ہیں اور اصلی کتاب آپ کو دکھائی ہے، اس کے باوجود مجھ پر اعتماد نہ ہو تو آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ نام نہاد، جو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے alislam.org، اس میں مرزا محمود کی کتابیں پڑھی ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد مرزا مسرور سے سوال کیجئے گا، اور سوال یہ کیجئے گا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ملک کی حکومت پر قبضہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ جماعت یا خلافت احمدیہ کو کسی بھی طور پر ان کو دلچسپی نہیں ہے،
اور انگلش میں کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ سیکنگ، یعنی قادیانی جماعت، نو انٹرسٹ ان پولیٹیکل پاور اور لیڈرشپ آف اینی کائنڈ. یہ سوال ہے، قادیانی جماعت بھی اسے سوال کرے مرزا مسرور سے، کہ ایک طرف مرزا محمود کا بیان ہے جو خلیفہ دوم ہے، جس کو فضل عمر کہتے ہیں جی، اور نہ معلوم اس کا کیا کیا ٹائٹل ہے، اور ایک طرف مرزا مسرور کا بیان ہے، اور دونوں میں تضاد ہے. تو آیا مرزا محمود کا دعویٰ صحیح ہے یا مرزا مسرور کا دعویٰ صحیح ہے کہ ہمیں حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ کیا تم نے، مرزا مسرور نے، مرزا محمود کے دعووں کی، ان کے ارادوں کی، ان کے عزائم کی، اس پر تنسیخ کی لکیر پھیر دی ہے، منسوخ کر دی ہے ان کی باتیں؟ یہ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ اس کی باتوں کو، اس کے احکامات کو، ان کے عزائم کو منسوخ کرنا تمہارا حق ہے؟ سوال ہے. ان سوالوں کا جواب آپ دیجئے اور اپنی قوم کو بھی مطمئن کیجئے، اور مسلمان بھی ہوشیار رہیں. تمام مسلم ممالک ہوشیار رہیں ان کے عزائم سے. انہوں نے جب چناب نگر سو کالڈ ربوہ جو پہلے ہوتا تھا ان کا، اس میں ایک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنایا ہوا تھا، کوئی مسلمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی مسلمان زمین نہیں خرید سکتا تھا. یہاں تک کہ آج بھی چناب نگر کے شہری جو قادیانی ہیں، جو بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، بلڈنگ تو ان کی ہے لیکن زمینیں ابھی بھی قادیانی انجمن کی ہے. اگر اس میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو جناب عالی وہ ان کو کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے، اپنا ملبہ اٹھا اور جاؤ. یہ ظلم اور ناانصافی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا اور ان قائدین کا جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک 1974 میں چلائی. اور پاکستان کی قومی اسمبلی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور ربوہ سو کالڈ ربوہ چناب نگر اس کو کھلا شہر قرار دیا. آج ہمارے مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ادارے ہیں، اور مسلمان وہاں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو انہوں نے تحریک میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ مرزا مسرور غور کریں کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بیان حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.